ہے اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ دو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت تو مدینے کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بلاؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بنا، شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے پاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اس جان کی دوا پھیلی ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان۔ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا ہے، تو دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے، شفا کبھی بھی ایکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا، تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مجتہدین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے، اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں کہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہے ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا، وہ اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اللہ، آج میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زمانے منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک
نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے ڈوئے دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ چونٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے، نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن ہم نے تھوڑے بہت تو ہٹو یار، ہمیں کچھ سیرت نہیں پتا۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خوشتے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے۔ سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں۔ سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے۔ سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آگے کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ ہری رنگ کی بکریاں بھی چلاتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوہتے تھے۔ اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق کو ساتھ لے چلے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے، صدیق کو بھوک میں سکایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر اس بڑھیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا۔ میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہے، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چلتی۔ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ 5 بکری
بکریاں دودھ نہیں دیتی، اگر 5 بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصلاح ہوا، میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑھیا تھی، بڑھیا دیہات میں رہتی تھی، اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری، آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا، فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا، دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر، محمد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، 5 بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے۔ محمد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ عظمت مصطفیٰ کو پتہ بتایا کہ گھر کو گیا ہے، اور پھر آخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے؟ لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا، لیکن اللہ اللہ اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے، شوق کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے۔ وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں، لے کر کے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب پر سب مسلمان ہو گئے۔ اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی۔ ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ دیکھو آج کل لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے؟ صرف حسد بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو، کیسے حضور ہے دیکھیں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان نبوت کیا تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہوا، اعلان نبوت سے جھگڑا ہوگا، کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا۔ سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے، سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی، سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے، ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے، زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے اور شام کی چادر عرض مکہ پر عرض مکہ پر پھیلنے کے قریب ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہے، لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر، حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں یہ تاریخ کی انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ، اللہ اکبر، میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے، سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا، مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، بیٹا۔ اور اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے۔ بیٹا تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے خلاف، اپنے منہ پر، اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا، حضور کو جلال نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، لوگوں سے سنا۔ اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بڑی بی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو، جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں
مسلمان ہو جاؤں گا۔ غور فرمائیں، واہ واہ واہ، اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ یا رسول السلام، اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ باد، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، زندہ باد، اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا ہے، اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائے، کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا۔ جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، میرے بھائیوں اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا، کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا، کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا، کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار تو یہ بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی داڑھی رکھنے کو تجھے شرم آتی ہے، اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا، تو جو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا، وہ نبی کی محبت میں مر جا سکتا ہے۔ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو۔ میرے عزیز، زندگی گزار لو عشق رسول میں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس کرنی کا، ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس کرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ سے